حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر ہجرت کر گئے. قوم پر عذاب آیا مگر قوم کے استغفار کی وجہ سے وہ عذاب ٹل گیا. یونس علیہ السلام پھر سمندر کی طرف گئے, کشتی دیکھی, اس پر سوار ہوئے, کشتی ڈولنے لگی, مسافر گھبرائے, بالآخر طے کیا وزن زیادہ ہے, ایک مسافر کو کودنا پڑے گا. کون کودے؟ قرآن اندازی ہو, جس کا نام نکلے وہ کود جائے. نام کس کا نکلا؟ یونس علیہ السلام کا. دوسری مرتبہ بھی قرآن اندازی ہوئی, تیسری مرتبہ بھی. یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی, ایک مچھلی نے بحکم خدا انہیں نگل لیا. مچھلی کے پیٹ میں وہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ مچھلی کی جلد, جس مچھلی کے اندر تھا, مچھلی کی جلد اتنی شفاف تھی کہ یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائیوں میں سب کچھ نظر آنے لگا. وہ جان چکے تھے کہ وہ اپنے رب کی پناہ میں ہیں اور ان کا رب ان سے کچھ چاہتا ہے. مچھلی کو بھی پتا تھا کہ اس کے شکم میں ایک نبی ہے, بس نبی کو سانس لینے کے لیے جب ہوا کی ضرورت ہوتی مچھلی سمندر کی سطح پر آ جاتی تھی اور اتنی ہوا اپنے پیٹ میں بھر لیتی کہ یونس علیہ السلام اس میں سے بآسانی سانس لیتے رہتے. مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں جانے کہاں کہاں سفر کرتی رہی. یونس علیہ السلام اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات کے نظام کو دیکھ کر اش اش کرتے رہے, بس ساتھ ہی آپ کی زبان مبارک پر وہ آیات کریمہ جاری ہو گئیں جس کو آج تک مسلمان اپنی پریشانیوں اور غموں سے نجات کے لیے پڑھتے ہیں. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس مسلمان نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کی, اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا. یہ وہ آیت تھی جو یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی مچھلی کے پیٹ میں, اور قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. تو بس یونس علیہ السلام اس آیت کا ورد کرتے جاتے یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی رحمت کے دامن میں لے لیا, درگزر کیا. کیا ہوا؟ مچھلی کو حکم ہوا کہ بہت احتیاط سے میرے نبی کو ایک محفوظ مقام پر اتار دو. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. مچھلی ان کو لیے ایک کھلے میدان کے ساحل پر پہنچ گئی اور وہاں بڑی احتیاط سے اس مچھلی نے, کہ جس نے اس وقت آپ کو نگل لیا تھا جب آپ نے کشتی سے چھلانگ لگائی تھی, اسی مچھلی نے بحکم خدا آپ کو بہت احتیاط سے وہاں پر اگل دیا. قرآن مجید کی ایک آیت کا یہ مفہوم ہے کہ وہاں اگر یونس علیہ السلام اس انداز سے حمد و ثنا نہ کرتے تو شاید روزے محشر تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. بہرحال اب جس جگہ پر اس مچھلی نے آ کر آپ کو اگل دیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک درخت اگایا, ایک بیل دار درخت. علماء نے بتایا ایک کدو کا درخت ایک اگایا وہاں سے. ایک آیت آگے بڑھتی ہے جس کا ترجمہ ہے, پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور پھر ان پر ایک بیل دار درخت یا کدو کا درخت اگا دیا. بیل دار درخت یا کدو کا درخت اگا دیا, قرآن کی آیت کا ترجمہ. سبحان اللہ. ظاہر مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا, لیکن عرض کیا کہ ویل مچھلی اگر آپ آج دیکھیے جو کہ کلرز کیا تھا کہ جو ویل مچھلی ہے لارجسٹ کریچر آن ارتھ ہے, تو ویل مچھلی کی حیت دیکھ کر, ہیبت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا ممکن ہے, اس لیے کہ ویل ایک ممالیہ جانور ہے جو سمندر کے اوپر آ کر اپنے پھیپڑوں میں آکسیجن بھرتی ہے اور پھر یہ آکسیجن مقدار میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک بڑی بلو ویل کی لمبائی 75 سے 100 فٹ ہوتی ہے, انسان کا قد 6 فٹ ہوتا ہے, تو 6 فٹ کے انسان کے لیے 100 فٹ لمبی ویل کا پیٹ گویا ایک بہت بڑا ہال ہوگا. یا دوسرے الفاظ میں کہوں تو یہ ویل مچھلی ایک آبدوز کی مانند قرار پائے گی, اور اگر اس کی جلد بھی شفاف ہو جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے تو پھر تو یہ ایسی آبدوز قرار پائے گی سب مرین جس کی دیواریں شیشے کی بنائی گئی. تو بس یہ تو اللہ جانے اور یونس علیہ السلام جانے کہ رب نے یونس علیہ السلام کو کون کون سی سمندری مخلوقات دکھائی ہوں گی, کون کون سے مناظر ان کی نظروں سے گزرے ہوں گے, سمندر کی کون کون سی گہرائیاں انہوں نے ناپی ہوں گی, اور ایک کے بعد ایک دکھائے دینے والی نشانیوں کو بالآخر دیکھنے کے بعد ان کے منہ سے نکلے الفاظ کون سے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ. تو بہرحال جہاں ایک طرف یونس علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی, ایک طرف یونس علیہ السلام نے ورد کیا, دوسری طرف قوم نے کیا کیا تھا, قوم بھی
اسی آیت کریمہ پر عمل کر کے اپنی اصلاح کر کے توبہ کر چکی تھی، دین حق کو قبول کر چکی تھی۔ تو ہوا کیا، جہاں ایک طرف اللہ اپنے نبی سے راضی ہو گیا، دوسری طرف ان کی قوم سے بھی راضی ہو گیا، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ اصلاح ہونے کے بعد بہت جلد راضی ہو جانے والے، یا سریع الرضا ہے، بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ بے شک۔ اب حضرت یونس علیہ السلام ایک بہت طویل عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حد درجہ نہیں ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے تھے، یہاں تک کہ آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ واپس اپنی قوم کی طرف جائیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جس میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا، ان کو یعنی یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، سو ہم نے ان کو دنیا میں ایک مقررہ وقت تک فائدہ دیا۔ تو بس داستان ہے یونس علیہ السلام کہاں ختم ہو رہی ہے کہ بحکم خدا حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی طرف روانہ ہو گئے، جو ان کی بستی تھی جہاں سے آئے تھے۔ اب آپ منظر عالم سوچئے کہ یہ وہ نینوا ہے، یہ وہ بستی ہے جہاں پر یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنی قوم کو دعوت حق دی تھی، یہ وہ بستی ہے کہ جہاں قوم نے دعوت حق کو جھٹلایا تھا، یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چلی گئی تھی، یہ وہ مقام ہے کہ جب قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ جائیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر یہی وہ بستی ہے کہ جہاں پر آہستہ آہستہ عذاب کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے۔ تو باقی تمام تر قوموں کے برعکس، قوم عاد کے برعکس، قوم سمود کے برعکس، قوم حضرت آدم کے برعکس، قوم حضرت نوح کے برعکس، باقی قوم حضرت لوط کے برعکس، باقی تمام اقوام کے برعکس اس قوم نے ریئلائز کیا کہ یہ معاملہ خطرناک ہے، اس قوم نے توبہ کی، استغفار کی، گریہ کیا، زاری کی، اپنے اعمال کو جھانکا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی، اور اس کے بعد عذاب ٹل گیا۔ پھر یونس علیہ السلام کشتی میں پہنچے، کشتی سے مچھلی میں پہنچے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، مچھلی کے پیٹ نے بالآخر ان کو اگل دیا۔ اب یونس علیہ السلام واپس نینوا جا رہے ہیں۔ یہ پورے ایک ریکیپ، اس انداز سے یہ داستان بنی۔ تو بستی کے لوگ اب ایمان لا چکے ہیں۔ یونس علیہ السلام نینوا کے قریب پہنچے، ایک گڈریا یعنی بھیڑ بکریاں چرانے والے کو دیکھا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس گدڑیے نے جا کر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو حضرت یونس علیہ السلام کے آنے کی خبر دی۔ اب یہ قوم جو پہلے ان کے جانے پر مسرور تھی اور بعد میں ان کے جانے پر مغموم ہوئی، اب ان کے آنے کی خبر سن کے حیران ہے، پہلے یقین نہیں آیا۔ پھر یہ واقعہ آگے بڑھتے بھی تفصیلات میں جا رہے کہ کس انداز سے اس گدڑی نے قوم کو یقین دلایا کہ واقعی یونس علیہ السلام آ رہے ہیں، بس قصہ تمام ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ پھر پوری قوم نے آ کر حضرت یونس علیہ السلام کا شاندار استقبال کیا، شایان شان استقبال کیا، ان پر ایمان لے آئے، اس پر بخوبی ثابت قدم رہے اور سالہ سال تک اپنے نبی کی ہدایت کے سائے میں زندگی گزارنے لگے۔ داستان حضرت یونس علیہ السلام مختلف تمام تر اقوام سے۔ کیا کہنا، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، آج یہ داستان بھی تمام ہو گئی۔ یہ واقعہ آج کے تناظر میں بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ کورونا نامی یہ وبا، یہ ایک عذاب ہے یا نہیں، آزمائش ہے یا نہیں، اس پر تو علماء کرام بحث کریں گے اور ہمیں بتا رہے ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مصیبت تو ہے نا، یہ تو طے ہے، ایک پرابلم تو ہے نا، یہ تو طے ہے، ایک وبا تو ہے نا، یہ تو طے ہے۔ میں نے عرض کیا آج پچھلے 24 گھنٹے پاکستان میں سب سے زیادہ ہلاکت خیز رہے ہیں، کورونا کے اعتبار سے، مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے، ہلاک شدگان کی تعداد کے اعتبار سے۔ ہلاک شدگان 1000 ہو گئے، متاثرین 50,000 ہو گئے، دنیا بھر میں متاثرین 5 ملین ہو گئے، دنیا بھر میں ہلاک شدگان 3 لاکھ ہو گئے۔ تو یہ واقعہ آج کے تناظر میں بڑا اہم ہے، وہ اس لیے کہ ایک مصیبت کا ہم شکار ہیں جو ایک بین الاقوامی وبا کی شکل میں ہم پر مسلط ہے۔ تو اب لازم ہے، کیا عجب ہے کہ ہم بھی، یعنی آپ نے اس قوم کا واقعہ سنا کہ جن پر عذاب کا آنا ٹھہر گیا تھا، باقاعدہ عذاب تھا، یہ تو ایک وبا ہے، بیماری ہے، باقاعدہ عذاب تھا جس کا آنا ٹھہر گیا تھا، اللہ کے نبی چلے گئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا قرآن مجید نے بتایا کہ توبہ کی، استغفار کی، عذاب ٹل گیا۔ یعنی ایک اعتبار سے یہ بڑا امید افزا واقعہ ہے کہ دوسری قومیں عذاب کا شکار ہو گئیں، یہ قوم استغفار کر کے بچ گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے پھر کون سی دعا فرمائی تھی۔ تو آئیے آج اس
سیگمنٹ کے اختتام پر آئیے اس داستان حضرت یونس علیہ السلام کے اختتام پر سب مل کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آئیے وہی کلام ہم پڑھیں، وہی دعا ہم پڑھیں. میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے وہ دعا کہ جو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی اور نجات پائی. وہ دعا کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی بھی آدمی یونس علیہ السلام کی پڑھی ہوئی دعا کے بعد اپنی دعا پڑھے، خداوند تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے گا. قرآن مجید میں فرمایا وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور پھر جواب خداوند تعالیٰ کا رسپانس کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، مفہوم ہے اس کا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے جواب دیا، ہم نے دعا قبول کی، مستجاب کی اور ان کو غم سے نجات دلائی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. مؤمنین کو، ایمان والوں کو ہم یوں ہی غم سے نجات دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ.